تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جس میں نوجوان جو ہے وہ مولا سے بول کی بخشش لیتے ہیں، اسم اعظم کی بخشش لیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ آپ قلعے میں داخل ہوئے ہیں. ایک تو فوج ہے، اس فوج میں سے جیسے کہ امام ایک قلعہ میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہ لوگ جو اسم اعظم لیتے ہیں وہ مولا کے ایک لحاظ سے باڈی گارڈ ہیں، مولا کے بہت کلوز فرینڈ ہے جو مولا کے قلعے کے اندر داخل ہو کر ڈیوٹی سنبھالتے ہیں. تو اسم اعظم لینے والے وہ مولا کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں. اسم اعظم کے بھی مراحل ہیں. آپ کئی سال عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد مولا اگر اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پروموشن دیں گے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مولا کی مرضی ہے. تو اس میں بھی آپ جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے پروموشن کا کام ہوتا ہے. تو بیت الخیال کی جو یہ مجالس ہیں اس کے دو اس طرح کے مراحل ہیں. اور اس کے مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ سب لشکر ہے. اور اس کا جو ٹائم ہے عبادت کا مولا کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. پہلے یہ ٹائم بھی زیادہ تھا. مولا کا فرمان ہے کہ صدر دن کے زمانے میں تو لوگ 16 گھنٹے عبادت کرتے تھے، لیکن مولا کے پچھلے جامع کا فرمان ہے کہ پہلے عبادت 3 گھنٹہ ہوا کرتی تھی. مثلا 2 سے 5 ہوگا یا 1 سے 4 ہوگا، اس طرح 3 گھنٹہ عبادت تھی. پھر مولا نے آگے فرمان کر کے اور 3 گھنٹے سے 2 گھنٹہ کر دیا. جیسے سے آدمی پہ ٹائم پہ ٹیکس پڑتا گیا، مصروفیات بڑھتی گئی، مولا ایڈجسٹ کرتے گئے. اور اس کے بعد 4 سے 5 مولا نے فرمان کیا. وہ سب کی اپنی اپنی ڈیٹس ہے، کب مولا نے 3 گھنٹہ کیا، کب 2 گھنٹہ کیا، کب 1 گھنٹہ کیا. اور اب اس 1 گھنٹے کے اوپر عبادت ہے. 4 سے 5 کا ٹائم ساری دنیا میں یکساں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ کا سورج 4 بجے نکل جاتا ہے، تب بھی وہاں ٹائمنگ میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. بہت جگہوں پہ آپ جانتے گرمی کا موسم ہوتا ہے تو 4، 4:15، 4:30 بجے روشنی ہو جاتی ہے، لیکن عبادت کا ٹائم 4 سے 5 فکس ہے جو ہر جگہ ہے. بہت دفعہ امام سے گزارش کی گئی کہ یا مولا یہ صبح کا ٹائم مشکل رکھتا ہے، آپ ڈے ٹائم میں کر دے، دن کے ٹائم میں. امام نے فرمایا کہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے، آپ امام کے پاس آتے ہیں، امام آپ کے پاس نہیں آتا ریکویسٹ کرنے کہ آپ لوگ عبادت کرو. آپ لوگ آتے ہو کہ یا مولا ہمیں راستہ بتاؤ. تو یہ راستہ ہم نے آپ کو بتایا ہے 4 سے 5. آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کرو، ورنہ نہیں آؤ. لیکن امام کو یہ نہیں کہو کہ آپ کی سہولت کے لیے امام ٹائم بھی چینج کرتے رہے. تو یہ بیت الخیال کی عبادت جس کا مطلب روحانی ترقی ہے، جس کا مطلب اسپریچول پروگریس اور اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہے کچھ حد تک. میں آپ کو لنک بھی بتاتا ہوں. وہ ہماری خدمات کی مجالس ہے. 5-12 سال سے اس کی شروعات ہوتی ہے. 5-12 سال کا تو آپ نام سنتے ہوں گے جماعت میں جس کا اعلان ہوتا ہے. 5 سال اور 12 سال. یہ 5 سال اور 12 سال کیا ہے، اور 5 کیوں اور 12 کیوں، اور یہ فگر کا کیا مطلب ہے، اس کے بھی ہمارے پاس خوش قسمتی سے ایک فرمان کے اندر یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں مولا نے خود بتایا ہے ہم کو کہ یہ 5-12 سال کی خدمات کی مجالس کیسے شروع ہوئی. بمبئی کا مولا کا فرمان ہے، یہ بھی حسن آباد میں ہے. 14 جنوری 1946 حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 5-12 سال کا کام کرتے وقت فرمایا کہ جن لوگوں نے نور و مبین پڑھا ہو وہ ہاتھ اونچا کرے. اب یہ پہلے جب بھی مولا 5-12 سال کی مجلس میں آتے تھے تو بہت دفعہ مولا یہ سوال کرتے تھے کہ جنہوں نے نور و مبین پڑھا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ نور و مبین کیا ہے؟ سنا ہے نام آپ نے نور و مبین؟ نور و مبین کا نام آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. نور و مبین ہمارے اسماعیلی اماموں کی تاریخ کی کتاب ہے. جس طرح آج فرحات دفتری صاحب کی کتاب ہے اسماعیلی عقائد و افکار، تاریخ اور عقائد،
یہ سمجھیے کہ وہ نور المبین کا لیٹسٹ ورژن ہے. تو بہت عرصے تک ہمارے پاس ہماری تاریخ پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں تھی. ہندوستان میں جب امام آئے ہیں تو آپ دیکھیں بالکل اسکریچ سے شروع کرنا پڑا ہے. امام نے وہاں ریکریشن کلب بنایا, اسماعیلی سوسائٹی بنائی, ایوانوں کو بلایا, اس نے ریسرچ کیا ہے اور اسماعیلی کتابیں چھپی ہے. تو اس وقت مولانا وزیر علی محمد جان محمد چنارا ایک لیڈر تھے ہمارے جماعت کے, ان کو مولا نے یہ کام دیا. تو ایک دو آدمی نے مل کر یہ اسماعیلی ہسٹری تیار کی تھی. یہ تاریخ ائمہ اسماعیلیہ ہے ایک لحاظ سے, جو کافی عرصے کے بعد ایک کتاب جماعت کے ہاتھ میں آئی کہ ہمارے سلسلہ نور امامت کیسے چلا ہے. تو جب یہ کتاب تیار ہوئی ہے, اس کا نام نور المبین رکھا گیا, اور خود مولا نے جماعتوں میں جا کر جماعت سے فرمایا ہے کہ آپ نور المبین پڑھیں, نور المبین پڑھیں, کم از کم ایک کتاب تو پڑھیں کہ جس سے آپ کو آپ کی ہسٹری کیا ہے وہ معلوم ہو. اور جب تک آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہوگی کیا پتہ چلے گا آپ کو کہ ہماری تاریخ کیا ہے, یہ مجالس ہم کیا کر رہے ہیں. آج جو ہم مجالس کے بارے میں اتنے سوالات پوچھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو ہسٹری نہیں معلوم, ہم کو ہماری تاریخ نہیں معلوم کہ یہ ڈیولپ کیسے ہوا ہے. جب ہمارا لنک تاریخ سے بن جاتا ہے سب چیز واضح ہو جاتی ہے. بھئی آپ اتنے پیسے دیتے ہیں, یہ پیسے دیتے ہیں, وہ پیسے دیتے ہیں, یہ کوئی مذہب ہے. لیکن جب پتہ چلے کہ مریدوں نے کس طرح اس کو شروع کیا ہے, تو نور المبین یوں سمجھ لیجئے. ابھی آپ کے کبھی موقع ملے تو ان کو ایک کاپی دکھا دیں نور المبین کی, اردو میں بھی ہے اور وہ شیخ صاحب کے پاس کاپی بھی اویلیبل ہے, کسی کو چاہیے. گجراتی میں ہے, پہلے چھوٹی سی تھی پھر بڑی تھی. اور جس طرح لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس کو چھوڑیے, مگر ہر اسماعیلی گھر کے اندر آپ کو مخمل کے غلاف کے اندر لال سبز رنگ کا غلاف, اس کے اوپر لال پٹی یعنی مائی فلیگ کا غلاف بنا کر نور المبین کی ایک خوبصورت سی کاپی طاق پہ پڑی ہوئی آپ کو ضرور ملے گی. لوگ چونکہ مولا نے فرمایا, بس وہ ایک مقدس کتاب بن گئی ہمارے لیے کہ مولا نے فرمایا. نور المبین کھولنا, چومنا, آنکھوں سے لگانا, ایک پیج پڑھنا, یہ جماعت کی عادت تھی. نور المبین ایکچولی ہسٹری کی کتاب تھی, لیکن مولا چاہتے تھے کہ یہ جماعت ان پڑھ, ابھی پڑھا لکھا ہونا تو ابھی ہمارے جماعت میں شروع ہوا ہے. یعنی ایون جو ہماری سب سے پڑھی لکھی جماعت اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کی, افریقہ کی بھی لے لیجئے, تو اس وقت کی جو جنریشن ہے ان کے ماں باپ شاید تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کے ماں باپ ان پڑھ ہیں. تو یہ دو جنریشن ہی ہے جس میں سے ایجوکیشن 30s 40s میں تو ایجوکیشن ہمارے جماعت میں شروع ہوا ہے, ایکچوئل ایجوکیشن. اس سے پہلے ان پڑھ تھے. اب ان پڑھوں کو تو یہی کہنا کہ بھئی, اور وہ سب گجراتی میں اردو میں ان کو دیا, تم اس کو اٹھاؤ اور پڑھو کم سے کم. اب امام کتنا تم کو ہر روز ایک چیز آ کے بتائے گا, تم بھی خود پڑھو, جانو کہ تمہاری تاریخ کیا ہے. تو جب مولا نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے تو لوگوں نے ایک مقدس سی پیاری سی چیز سمجھ کر اپنایا اور پڑھتے تھے. اور آپ کے لیے انٹرسٹ کی بات ہوگی کہ وہ کاپی ان کو دکھائیں نور المبین کی ڈفرینٹ ایڈیشن کے اندر, تو کہ کس طریقے سے اس کا نام کس طرح رکھا گیا ہے, چھپا کس طریقے سے ہے, اور مولا کس طرح ان کو انکریج کرتے تھے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ کام کرنے کی آپ کے دل میں امید پیدا ہوئی, اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد فرماتے ہیں. جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے مصر میں 300 سال حکومت کی ہے. اس وقت اسماعیلی کسی بھی قسم کا معاوضہ لیے بغیر خدمت انجام دیتے تھے. مثلا کھیتی باڑی, کان یعنی مائن میں کام کرتے تھے, مزدور کی, سڑک صاف کرنے کی, لشکر کی, آفس کی نوکری کرتے تھے. وہ تنخواہ لیے بغیر یہ کام انجام دیتے تھے. یہ ہو گئے ہسٹری کے فاطمی دور میں کس طرح لوگ خدمت کرتے تھے. اس کے بعد مولا فرمایا تھا, اس کے بعد حضرت امام آقا حسن علی شاہ کے زمانے میں جب دنیاوی راج نہیں تھا, مرید امام ہندوستان آئے تھے, بلکہ دینی راج تھا, دنیاوی حکومت نہیں تھی. امام تو بادشاہ ہے, امام کے پاس دنیاوی حکومت ہو یا نہ ہو, کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اگر دنیاوی حکومت نہیں بھی ہے تو بھی امام دینی بادشاہ ہے. تو اس وقت دینی راج تھا. تب مریدوں نے عرض کی
جب امام ہندوستان آئے ہیں تو مریدوں نے امام سے عرض کی کہ مصر میں اسماعیلی خدمت کرتے تھے، ایسا ثواب ہم کو کس طرح ملے؟ اس وقت آغا حسن علی شاہ نے انہیں فرمایا کہ آپ 1 سال اپنے کام کاج یا بیپار دھندا کر کے اس میں سے 100 روپیہ بچا کر ایک طرف رکھیں، اس طرح 5 سال کے 500 روپیہ جمع ہو جائے، اس وقت وہ 500 روپے ہمارے حضور میں پیش کرنے سے آپ کو اس خدمت کا ثواب ملے گا۔ اس طرح وہ 5 سال کی خدمت کے بدلے 5 سال کی کمائی دیتے تھے۔ تو یہ 5 سال کی مجلس کیسے شروع ہوئی کہ جب وہ مرید کے امام کے پاس گئے کہ یا مولا ابھی آپ آئے ہیں تو ہم کو فوج میں لگا دے، ہم کو کھیتی باڑی میں لگا دے، ایڈمنسٹریشن میں لگا دے، ہم سب آتے ہیں آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ مولا تو خود ہجرت کر کے آئے تھے، اتنے سارے لوگوں کو کہاں ڈالیں گے؟ تو مولا نے دیکھیں خدمت کی اسپرٹ کو مینٹین کیا، فارم بدل دیا۔ فارم یہ دیا کہ آپ بجائے ہمارے گھر پہ آ کے کام کرنے کہ آپ جو کام اپنے لیے کرتے ہیں اس کا حصہ آپ امام کو دیں، وہ امام آپ کی خدمت قبول کرے گا۔ آپ 1 سال تک محنت کر کے 100 روپیہ، 1 سال کی محنت کے بعد 100 روپیہ بچائیں۔ آج بھی وہی فگر چل رہا ہے، آج بھی 1 سال کی محنت کے بعد 100 روپیہ جمع کریں، 5 سال کی محنت کے بعد 500 روپے۔ ایسا نہیں کہ 1 سال میں 500 روپے ہو گیا تو دے دیا جا کے مولا کو، 5 سال محنت کر کے 500 روپیہ ہو جائے، وہ 500 روپیہ مولا کو دیں تو آپ نے اپنی محنت کی اجرت کا ایک حصہ امام کو دیا، امام نے قبول کیا کہ گویا آپ نے 5 سال تک امام کے لیے کام کیا۔ تو مریدوں کو خدمت کا ایک موقع ملا، جذبہ ان کا پورا ہوا، امام کی دعا و برکات نصیب ہوئی، اور امام کے پاس تھوڑا سا فنڈ جمع ہوا کہ مریدوں کے لیے کوئی کام کرے۔ لکھپت کا رہنے والا تھا، لکھپت ایک جگہ ہے اس لیے اس کو ہم لکھپتی کہتے ہیں، وہ لاکھوں کا مالک ہو اس کو لکھپتی کہتے ہیں، کروڑوں کا مالک کو کروڑ پتی کہتے ہیں، مگر وہ لکھپت نام کی جگہ پہ رہتا تھا، بڑا غریب سا آدمی، لیکن وہ لکھپت کا رہنے والا تھا اس لیے اسے لکھپتی کہتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ کھوجا اٹھا بوجا کہیں کھوجا انہیں سمبودتا، گور قبرستان ماں کھوجا جنہیں کھودتا۔ کہتے ہیں ہماری ہسٹری یہ ہے کہ کھوجا اٹھا بوجا کہیں کھوجا انہیں سمبودتا، ہم کھوجوں کا ٹائٹل تھا کہ کھوجا اٹھا بوجا، ہم حمال تھے، کولی تھے، مزدور تھے، کھوجا کا کام ہے بوجا اٹھاؤ، یعنی حمالی کرتے تھے۔ گور قبرستان میں کھو جاؤ جنہیں کھودتا، قبرستان میں جا کر گورکنی کا کام جو ہے وہ کھوجوں کا کام تھا۔ فرمایا اسے کہتے ہیں نہ اوڈوانا گودڑی نہ بیسوانے سادڑی، آج موٹر محل نے سر پر سنہری پاگڑی، کہ نہ بیٹھنے کو چٹائی تھی اور نہ اوڑھنے کو چادر تھا تمہارے پاس، آج یہ موٹر محل نے سر پر سنہری پاگڑی۔ آج تمہارے پاس موٹر ہے، گاڑی ہے، محل ہے، سر پر سنہری پگڑی ہے، آنگڑی یہ شوبتی انگوٹھیو ہیرا جڑی، تمہاری انگلی میں آج ہیروں سے بھری ہوئی انگوٹھی ہے، کونا پرتاپ سے بیسی وچارو بے گھڑی۔ ذرا سوچو تو صحیح کس کی وجہ سے یہ چیزیں تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ صاف کہی دو چو سبب خانہ آباد نہ، کھوجا تنی پرگٹی تھئی پرتاپ آغا خان نہ۔ کہتے ہیں میں صاف تمہیں کہتا ہوں کہ یہ خانہ آباد کی برکات ہے کہ کھوجوں کی ترقی ہوئی ہے آغا خان کی بدولت۔ تو وہ بھی شرمندہ نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ کھوجا اٹھا بوجا، کہ ہمارا ایک زمانے میں ہم اتنے مفلس اور کمزور تھے تو اس میں سے سال کا 100 روپیہ بہت بڑی بات تھی۔ تو چند آدمی نے اگر یہ کام کر لیا تو ظاہر ہے مولا ان کو ثواب دیتے ہیں، ملاقات دیتے ہیں، برکات دیتے ہیں۔ ان کا ایک گروپ بن گیا۔ اب 5 سال کی خدمت کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس میں تو بہت خوشی ہے، برکات ہے، اب اگر وہ 5 سال 500 روپیہ دینے کے بعد اگر وہ مسکین ہو جاتے، کنگال ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ان کو سکون نہیں ملتا تو واپس تو نہیں آتے۔ ان کو کچھ فائدہ ہوا، خوشی ملی تو واپس مولا کے پاس گئے کہ یا مولا 5 سال سے پیٹ نہیں بھرتا ہمارا، 5 سال تو ہو گیا، اب السابقون السابقون اولئک هم المقربون، آگے چلنے والے آگے چلتے ہیں، فاستبقوا الخیرات قرآن میں ہے، نیکی میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ واپس مولا کے پاس گئے، یا مولا 5 سال تو ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہے 7 برس اور خدمت کرو،
700 रुपए और 7 साल तक जमा करो, वो तुम ला के दोगे तो हम तुमको 12 साल की खिदमत का सवाब देंगे। इस फिगर का एक और बैकग्राउंड है कि उस जमाने में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हिंदुस्तान की, जिस वक्त खिदमत शुरू हुई, जो हमारे औसत उम्र थी वो 50 बरस थी। वो 50 बरस थी। 50 बरस की दसौन जो है वो 5 बरस होती है, ठीक है ना। तो 5 साल के जो मेंबर बने हैं उन्होंने अपनी जिंदगी की दसौन इमाम को दी, वरना ये 5 और 7 की फिगर का कोई मतलब तो होना चाहिए। और आप जानते हैं हमारे जमात में बहुत से लोग हैं जो इमाम को 25% दसौन देते हैं, ज्यादा भी देते हैं। तो मौला ने 7 साल और लगाकर उनको 12 साल कर दिया, वैसे 12.5 साल बनता है, कि जिन्होंने 12 साल खिदमत की उन्होंने अपनी चौथाई जिंदगी की दसौन इमाम को दी। तो इस तरीके से 5 साल 12 साल की खिदमत की बुनियाद पड़ी। जब 5 बरस भी हो गया, 12 बरस भी हो गया, वापस गए मौला के पास कि हमें तो आगे करना है। तो फिर मौला ने इसी बुनियाद पे रखा कि ठीक है, औसत जिंदगी तुम्हारी 50 बरस है, 50 बरस के 100 रुपये के हिसाब से 50-100 रुपये यानी 5,000 रुपये होते हैं। वो आपकी लाइफ डेडिकेशन है। अगर वो खिदमत आप ऑफर करते हैं तो आप लाइफ के मेंबर बनते हैं। इन बुनियादों पर यह खिदमत की मजालिस बनी है। आप देखें इनमें कहीं भी इमाम ने जमात पे कोई पैसा देना इम्पोज नहीं किया है, मुरीद गए हैं, मुरीदों ने ऑफर की है, मौला ने एक रास्ता बताया और उस रास्ते से आज जमात को क्या फायदा हुआ है शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। इमाम ज़मान के हाथ को फाइनेंशियली माली तौर पे मजबूत करना हमें अपने आप को मजबूत करने के बराबर है। आज मौला इन खिदमात के मजालिस को दुनिया में फरमाते हैं कि आप हमारी जमात के तरक्की की सुतून है, पिलर्स हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन मजालिस से आज दुनिया भर में इमाम के पास जमात के काम करने के लिए कितनी इमाम को मदद मिल रही है। इस वजह से इमाम फरमाते हैं कि आप हमारी जमात में पिलर्स हैं, आप हमारे जमात में सुतून के तौर पर है। और आप देखें मुरीद किस तरीके से बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। तो ये है 5 साल और 12 साल की बुनियाद। इस फरमान के आखिर में इमाम फरमाते हैं कि जब मिस्र में हुकूमत थी उस वक्त जैसी खिदमत अंजाम दी जाती थी वैसी ही खिदमत हम आपकी भी कबूल फरमाते हैं। आपने मुआवजा लिए बगैर 5 और 12 साल हमारी खिदमत की, नौकरी की, गोया हमें कपड़े पहनाए, जूते साफ किए, हमारे हुजूर में हमारे घर की और ख़ानदान की खिदमत की। बख्शिश के लिए हम आपको शाबाशी और बहुत दुआ बरकत फरमाते हैं। तो ये 5-12 साल की हिस्ट्री है। मैंने कहा था इसका बैतुल ख्याल से एक लिंक है। वो लिंक क्या है? वो लिंक ये है कि 5 और 12 साल की खिदमत तो एक इमाम की खिदमत की बात थी, लेकिन 12 और 5 17 साल मौला एक जगह फरमान में फरमाते हैं कि 12 और 5 17 साल की जो जिस्मानी तौर पर फिजिकली इमाम के दर पे रहकर इमाम की खिदमत करते थे उनको बैतुल ख्याल की बख्शिश मिलती थी। यानी बैतुल ख्याल का मेंबर बनना और इमाम से इस्म की बख्शिश लेने से पहले 17 बरस जिस्मानी तौर पर इमाम के घर की नौकरी करनी पड़ती थी, तब कोई एलिजिबल होता था, कोई क्वालिफाइड होता था बैतुल ख्याल की बख्शिश का। लेकिन उस फरमान में इमाम फरमाते हैं कि हमें मालूम है कि आप खोजे बहुत कमज़ोर हैं, आप खोजे बहुत ज़ईफ़ हैं, आप इतना भारी बोझ नहीं उठा सकेंगे, इसलिए हम आपको एक अलामत के तौर पर 75 रुपीस 75 रुपए बख्शिश लेकर हम आपको बैतुल ख्याल की बख्शिश देते हैं। वो 17 बरस फिजिकल खिदमत करना, आज मौला फरमाते हैं कि आप 75 रुपीस का नजराना देकर बैतुल ख्याल की बख्शिश लें। कितनी बड़ी बख्शिश है। लेकिन मौला फरमाते हैं हमने इसलिए आपके लिए आसान किया कि सारी जमात कमज़ोर गरीब अमीर सब उसमें हिस्सा ले सके। और ये तो महज एक अदना सा नजराना होता है जो आप ज़माने के इमाम की हुजूर में
پیش کرتے ہیں. باقی اصل تو وہ کمٹمنٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جو بیت الخیال کی ہے. اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہے جو آپ کو نظر آئیں گی کہ بھئی باہر کی یعنی وہ جو غیر خوجہ نان خوجہ جماعت ہے وہ ہمارے جماعت کے ٹچ میں آئی ہیں, کافی عرصہ ہمارے ساتھ رہیں. کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی ان جماعتوں میں گئی ہیں, ورنہ یہ چیزیں جو ہے وہ دوسری جماعتوں پہ نافذ کرنے کے واسطے نہیں ہیں. اس کے علاوہ عام پنجے بھائی کا نام آپ سنتے ہوں گے جماعت میں کہ عام پنجے بھائی پنجے بہنوں کی مجلس یہ کیا ہے. یہ عام پنجے بھائی کی مجلس کی بنیاد پڑی ہے 21 مارچ 1970. 33 ایئرس 33 سال پہلے اس کی بنیاد پڑی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری مجالس تھی. جب ہم بھی کراچی میں آئے ہیں 60s میں تو ہمیں یاد ہے عورتوں میں صبح صادق پنجے بہنوں ہوتی تھی, صاف صفائی پنجے بہنوں. اب تو یہ والنٹیئرز ہیں بھی, پہلے مجلسیں تھی, ان کا گروپ تھا. صبح جماعت خانے کے بعد صبح صادق پنجے بہنوں, درخانہ جماعت خانہ مجھے یاد ہے الگ ہو جاتی تھی, کچھ فرمان پڑھتے تھے, باتیں کرتے تھے آپس میں, وہ صبح صادق پنجے بہنوں. اور ایک اتوار کی پنجے بھائی تھے اور ایک بدھوار کے پنجے بھائی تھے, وینسڈے کے. ان دونوں کو ملا کر آت بدھ کر دیا تھا. آت لے لیا اتوار سے اور بدھ لے لیا بدھوار سے, اس کو آت بدھ پنجے بھائی کر دیے. تو کچھ پنجے بھائی تو مجھے یاد ہے جو ہم نے بھی وائز بھی جا کر کیے ہم نے, اس لیے ہم کو یاد ہے. میں لیٹ 60s کی بات کرتا ہوں. تو پھر مولا کی حضور میں 1970 میں جب گئے ہیں انڈیا پاکستان کی جماعتیں اور جو لیڈرز کی کانفرنس تھی امام کے پاس طریقہ بورڈ کی, اس میں مولا نے ساری چھوٹی چھوٹی مجالس کو آپس میں ملا کر عام پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کر دیا. ہم نے سنا کہ انڈیا والوں نے تھوڑے ٹائم کے بعد عام پنجے بھائی بند کر دیا. تو گویا پہلے آپ نے سب کو ملا کر ایک کیا اور پھر اس ایک کو بند کر دیا تو سب خود بخود بند ہو گئے. تو مولا کی خود بھی ہدایت رہی ہے پچھلے جامع میں بھی کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں کو آپ ملا کر ایک مجلس کریں تاکہ جماعتیں زیادہ آئیں اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ بیٹر یوٹیلائزڈ ہو. اب ہمارا عام پنجے بھائی پنجے بہنوں آپ جماعت میں دیکھتے ہیں وہ صرف ان میں ایک دعائیں ہوتی ہے اور ایک گنان ہوتا ہے میرے خیال سے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ حضرت امام نے دنیا بھر کی جماعتوں کی رسومات کو یکساں بنانے کا کام دیا ہے, تو اس میں بہت سارے ایڈجسٹمنٹ آنے والے سالوں میں ہوں گے, اور اس ایڈجسٹمنٹ سے ہمیں کسی طرح کے کوئی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. مولا جماعت کی بھلائی کے لیے ہی کام کرتے ہیں. ممکن ہے چھوٹی چھوٹی اور کچھ ایسی مجالس ہیں جو کسی اور بڑی مجلس میں مرج کر دی جائیں اور وہ مجالس ختم ہو جائیں. جیسے کہ آپ میٹروپول فروٹ بردرہڈ کا ایک نام آپ سنتے گا. یہ کون سی مجلس میٹروپول میں ہوتی ہے؟ میٹروپول ہوٹل آپ نے دیکھی ہے کراچی میں. یہاں سے آپ جب کلفٹن کی طرف جاتے ہیں تو کلفٹن برج سے پہلے ایون میریٹ سے پہلے بڑی بلڈنگ آتی جس کے چاروں طرف سے آپ گھوم کے جاتے ہیں. وہ واحد ایک اچھی سی ہوٹل کراچی میں تھی جب پاکستان بنا, تبھی میٹروپول ہوٹل, بڑا مشہور ہوٹل. اور امام پچھلے جامع میں آتے تھے تو وہیں ٹھہرتے تھے. اور کراچی کے ہمارے کچھ بزنس مین ہیں جو فروٹ میوہ کا بیپار کرتے تھے اور بھی کچھ دیندار تھے, وہ ہر وقت امام کے حضور میں ہر سیزن کا فروٹ پیش کرتے تھے. اب بھی وہ فروٹ ہر سیزن کا مولا کو بھیجتے ہیں. تو ان کا نام چونکہ میٹروپول ہوٹل میں جا کے پیش کرتے تھے اس لیے اس کا نام میٹروپول فروٹ بردرہڈ پڑ گیا ہے. اور ان کے بھی مہینے میں ایک مجلس اب بھی ہوتی ہے. کچھ مجلس بامبے میں امام کا جو بنگلہ ہے جو والکیشور میں امام کا رہائش گاہ تھی, کچھ پنجے بہنوں کی مجلس امام کی قیام گاہ میں ہوتی تھی, کیونکہ امام نے اپنی قیام گاہ میں ان کو بلا کر مجلس شروع کی تھی. تو وہ مجلس کرنے خاص امام کے گھر میں جاتے تھے. والکیشور پنجے بہنوں کی مجلس وہ امام کے قیام گاہ میں مجلس ہوتی تھی. اچھا, وہ جب وہاں وہ مجلس سے ہونے لگی تو اس کا ریپلیکا اب وہاں بمبئی میں ان کو یہ موقع ملا ہے تو ہم پاکستان کی خواتین کیسے رہ جائیں, افریقہ والے کیسے رہ جائیں. انہوں نے اپنا ریپلیکا وہاں پہ کیا کہ بھلے ہم مولا کے حضور میں نہ جائیں لیکن غائبانہ طور پر بھی ہماری خواتین کو یہ موقع ملنا چاہیے. تو وہاں مجلس شروع ہوئی. اس طرح امام نے بھی چھوٹی چھوٹی بہت سی, جیسے کہ
समर छांटा पंजे बहनों 3 तारीख को हर दूसरे महीने के बाद एक मजलिस होती है। रोशनी की मजलिस दरखाना में होती है। इस रोशनी में वाकई एक ज़माने में बड़ी रोशनी थी। आप में से जिनको ये रोशनी की मजलिस आज से 30 साल पहले याद है, वाकई वो एक बारौनक मजलिस होती थी जो सिर्फ ख़वातीन की है। कराची, पूरे पाकिस्तान में एक मजलिस होती है। कराची के तमाम जमात खानों की ख़वातीन जो है वो रोशनी की मजलिस में आती थी, और आप सोच सकते हैं कि इतनी हाजिरी होती थी कि जमात खाना पूरा ख़वातीन से भरा होता था। आज लोगों के पास टाइम नहीं है। आज इनको रोशनी में या समर छांटा में ख़वातीन को बुलाना मसला हो गया, कोई आता नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हुई है। हमारे टाइम पे माकूल टैक्स लगा है कि हमें घरेलू जिम्मेदारियां, पढ़ाई है, जॉब है, कमाना है, ये सब काम के लिए वक्त देना पड़ता है। तो अब इन मजालिस में ख़वातीन की तादाद काफ़ी कम हो गई है। 14वीं की मजलिस है, आप मलिर चले जाएं कभी तो आप देखें महीने में एक 14वीं की मजलिस होती है। सिंध में भी एक आध जगह पे होती है। कभी इनको 14वीं की मजलिस का सैर करवा लें मलिर ले जाकर। वो सिर्फ एक मजलिस मलिर में होती और कहीं नहीं होती, जो कि मौला ने फरमाया था कि कराची वाले महीने में एक दफ़ा जो है वो शहर से बाहर निकल के थोड़ा गांव, अब तो वो मलिर भी शहर बन गया है, वरना उस वक्त मलिर जाना किसी और गांव में जाने के बराबर था, और बड़ा पुरसुकून और ग्रीन इलाका था। तो मौला चाहते थे अब वहाँ जाकर फ्रेश हवा लें, तो वहाँ एक मजलिस बनी थी 14वीं की मजलिस। अब भी वहाँ हर महीने की 14वीं तारीख को होती है। तो इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सी मजालिस बनी हैं, लेकिन अब तकाजा ये है कि ये मजालिस एक दफ़ा फिर उनकी तादाद इतनी हो कि जमात उसमें जा सके। क्योंकि मजलिस हो, जैसे समर छांटा की ख़वातीन की मजालिस हैं, इमाम ने उसका डेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर लोग उस टाइम पे आ नहीं सकते। और जब इमाम की दी हुई मजलिस आपको डेजर्टेड लगे कि उसमें कोई लोग नहीं है, तो उसका कोई ऐसा मुतबादल रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे उन मजलिस की जो अहमियत है, इज़्ज़त आबरू है, बरकरार रहे। इसलिए उनकी दूसरी मजालिस के साथ मर्ज हो जाने के आने वाले सालों में इम्कान ज़्यादा है। इसके अलावा मरहूम के पीछे रूहानी मजालिस होती है, जिसका मकसद यही है कि उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए। आप रूहानी मजालिस में देखते होंगे ढेर सारा सामान आता है मरहूम के पीछे। अब सामान डालने की जमात तो हौसला अफजाई नहीं करती है, मगर अहले ख़ानदान का ये अक़ीदा होता है कि भाई मरहूम के पीछे आप जितना सामान देंगे इतना रूहों को फ़ायदा पहुंचता है। हम जमात को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो भी उम्मीद है आप वो रकम जमात खाने में दे दें, बजाय इसके कि इतना सारा सामान आप जमात में लाएं। और ये जो मजलिस है इसकी बुनियाद, इसका मजलिस रूह को फ़ायदा ही पहुंचाना है। और इसके अलावा जो हमारे बड़े त्यौहार आते हैं, इमामत डे है, सालगिरह है, नौरोज़ है, इन मौक़े पर खुशहाली की मजालिस होती है, जिसका मकसद खुशी का इजहार करना है। तो ये बैकग्राउंड है बुनियादी तौर पर जो मजालिस हमारी जमात में होती हैं, और जिसके बारे में जो कुछ हमें मालूम था हमने आपके साथ शेयर किया। और अब हम चाहेंगे कि कुछ आप कहें और आप कुछ बातें करें, अपने ख़यालात शेयर करें, ताकि हम अपनी मालूमात को और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।